بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے آج اپنے خیالات شیئر کرنے ہیں۔ آج 5 دن گزر گئے افغانستان میں حکومت کی فال جس دن سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ طالبان نے ابھی تک پراپر حکومت یا انتظامات جو ہے سنبھال نہیں لیے ہیں۔ افغانستان بدقسمتی سے بغیر کسی رہنما کے اس وقت گزشتہ 5 دنوں سے چل رہے ہیں۔ بات چیت جاری ہے طالبان اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے افغانستان کی، اسپیشلی اس میں حامد کرزئی صاحب، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، سینٹ کے چیئرمین جو ہے مسلم یار صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ طالبان کی طرف سے مختلف ڈیلیگیشن آتے رہتے ہیں، جس میں طالبان لیڈر خلیل الرحمان حقانی ہے، انس حقانی صاحب ہے، امیر خان متقی ہے، تو وہ ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً نیگوشیشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح قطر آفس کے جتنے ان کے تھے طالبان لیڈرز تھے، ان میں زیادہ تر جو ہے اس وقت وہ افغانستان میں موجود ہے۔ بات چیت کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ بات چیت ایک حکومت کو کس طرح بنایا جائے، اختیارات کس طرح جو ہے اس کی تقسیم کس طرح ہو، کیسا ایک آل انکلوسیو حکومت بنائی جائے جس میں سب کی نمائندگی بھی ہو اور وہ افغانستان کے عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ طالبان کی طرف سے جو ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ اس حکومت کی سربراہی ملا عبدالغنی برادر یا قطر پولیٹیکل آفس کا کوئی سینئر بندہ کرے گا۔ ایک کونسل تشکیل دیا جائے گا جس میں سب کو نمائندگی دی جائے گی۔ اس میں ابھی تک بات چیت چل رہی ہے، لیکن ابھی تک اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے کوئی فارمولا جو ہے اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ آگے طالبان کے لیے چیلنجز ہے۔ ایک چیلنج انہیں بڑی زبردست طریقے سے اوور کم کیا، وہ یہ ہے کہ اس نے پورا ملک جو ہے اپنے کنٹرول میں لے، ایکسپٹ اسمال جو پنشیر ویلی ہے، اور کوئی سول وار، کوئی بڑی جو ہے نا قتل مقاتلہ، اس کو اوائڈ کیا گیا ہے۔ تقریباً سارا ملک سرنڈر کر چکا ہے، حکومت جو ہے سرنڈر کر چکی ہے۔ امپریشن جو فرسٹ کریٹ کیا گیا ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا ہے، کسی کو زد و کوب نہیں کیا گیا ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کی گئی ہے۔ خواتین کے حوالے سے ابھی تک جو پالیسی ہے وہ کوائٹ کلیئر ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں، ٹی وی آفیسز میں بھی جا رہے ہیں، ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں، اسکول کالجز میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ تو ان کا۔ اب دوسرا جو ایک زبردست میرے خیال میں طالبان نے کیا وہ یہ ہے کہ جس کو ہم ڈومیسٹک ریکنسیلیشن کا جو پروسیس ہے وہ ابھی تک بڑی خوبصورت انداز سے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ جو ہے آفیسز جاتے لوگوں کو کنونس کرتی ہے کہ آج، کیونکہ طالبان کے بارے میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ they were considered to be very ferocious، ہو سکتا تھا لوگوں کے دلوں میں ڈر تھا کہ یہ وائلنس کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، جس طرح لاسٹ ٹائم ان کی حکومت تھی، لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوا۔ ڈومیسٹک ریکنسیلیشن فرنٹ پہ طالبان ابھی تک سکسیسفلی جا رہے ہیں، اور افغانستان سے جو خبریں آ رہی ہے وہ کچھ ایسے ہیں کہ امید افزا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو چیلنج ہے وہ انٹرنیشنل ریکنسیلیشن کی فرنٹ پہ ہے۔ ابھی تک دنیا جو ہے، امریکہ نے ان کے جو سارے ایسٹس تھے ان کو فریز کیا ہے، IMF نے لون وغیرہ جو ہے بند کیا، اس طرح جرمنی، فرانس، برطانیہ وغیرہ سے جو امداد آنی تھی اس وقت وہ ہولڈ پہ ہے۔ نمبر 1، سارے ممالک آبزرو کر رہے ہیں طالبان کی کنڈکٹ کو۔ سب کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ابھی تک جو میڈیا پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب تک اس کو وہ امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے کنڈکٹ سے لوگ مطمئن ہے، لیکن امپلیمنٹیشن آگے جا کے کس طرح اس کو وہ میٹیریلائز کریں گے، یا کس طرح یہ جو باتیں طالبان نے کی آیا اس کو پارٹ آف دا رجیم ہوگا، گورنمنٹ ہوگا یا نہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پنشیر کی ویلی، جس طرح میں نے کہا، وہاں سے ایک ریزسٹنس کی پاکٹ جو ہے وہ بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ چھوڑی گئی ہے۔ پنشیر ایک بہت چھوٹی ویلی ہے، ایک ڈسٹرکٹس کے برابر ہے، ایک پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ وہاں سے امراللہ صالح صاحب کا فرسٹ وائس پریزیڈنٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کیا ہے۔ احمد شاہ محسود صاحب جو کہ شہید افغانستان، اس کے بیٹے احمد محسود جو ہے ان کے ساتھ تھے، اور وہ ریزسٹنس کو لانچ کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے باقاعدہ، اور یہ کہا ہے کہ ہم طالبان کی حکومت یا جس طرح ہوا ہے اس کو نہیں مانتے۔ دوسری طرف ڈاکٹر غنی صاحب نے اپنی ایکسپلینیشن دی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان واپس آنا چاہتے ہیں، اور اسے امپریشن دیا ہے جیسے کہ اس کو زبردستی افغانستان سے نکالا گیا ہو۔
ساتھ ساتھ آخر میں جو میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے رول کے حوالے سے، پاکستان is still playing a very proactive role in افغانستان، جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان کے سفیر جو ہے منصور احمد خان صاحب، وہ اس وقت کابل گئے ہوئے ہیں، حالانکہ باقی سارے سپرا کابل سے نکل رہے ہیں۔ منصور احمد خان صاحب ویری ریئلی ڈیئرنگ پرسن کہ وہ اس وقت کابل چلے گئے ہیں۔ ان کی میٹنگز افغان لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہی ہے، طالبان لیڈرشپ کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پیس جو بلڈنگ کی پروسیس ہے یا پیس میکنگ جو ہے یا جو حکومت سازی ہے اس میں کردار ادا کر سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر میں ایز اے اینالسٹ کہہ دوں تو ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو پرویکٹیو رول ادا نہیں کرنا چاہیے انٹل اینڈ انلیس دا افغان لیڈرشپ ایک پراپر ریکویسٹ کرے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی پاکستان کو ہر فیلئر کے لیے بلیم کیا گیا ہے۔ تو اس دفعہ بھی پاکستان کو بڑی کوشش رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی فیلئر آتی ہے تو اس کا سارا ملبہ، اس کا سارا نزلہ پاکستان پہ دوبارہ گر سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اب تک جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی حکومتی سربراہ نہیں ہے، بات چیت چل رہی ہے، ڈومیسٹک فرنٹ پہ ریکنسیلیشن، طالبان سکسیسفل ہے، انٹرنیشنلی ان کو ویٹ اینڈ سی، اس طرح یو کے نے کہا ہے کہ طالبان کو ٹائم دینا چاہیے، وہ کافی بدل چکے ہیں۔ کچھ پازیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں نیٹو کی طرف سے بھی، چائنا کی طرف سے بھی اور روس کی طرف سے بھی۔ سو لیٹس سی کہ گزشتہ سال ڈیڑھ سال میں تو بین الاقوامی مذاکرات میں افغان لیڈرشپ کامیاب نہ ہوئے کہ ایک کنسنسس آل انکلوسو گورنمنٹ بنائے۔ ابھی 5واں دن ہے کہ وہ ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہی ہیں کہ کتنا جلد وہ اس میں کامیاب ہوتی ہیں۔